بادشاہ کا نام اس وقت جو بادشاہ تھا وہ شاہ مصر ریان بن ولید اس کا نام تھا، اور وہ بادشاہ نے کہا کہ اتنا سمجھدار، اتنا بصیرت والا شخص، اس کو لے کے آؤ میرے سامنے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سزا میں کمی ہوئی اور سزا ختم ہوئی، اور بادشاہ ریان بن ولید کے سامنے لایا گیا۔ یہ نیک دل بادشاہ تھا، سامنے لایا گیا، اور یوسف علیہ السلام سے اس نے جب گفتگو کی تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی ذہانت کا آدمی نہیں ہے، یہ بہت بصیرت اور حکمت اور بصیرت والا انسان ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، دعوت دینا ان کا کام تھا۔ انہوں نے جیل میں بھی جتنا عرصہ رہے انہوں نے دعوت دی ہے، اور وہ اللہ نے قرآن میں ان کی دعوت، جیل کی دعوت کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اتنا بصیرت والا شخص ہے، تو کہنے لگے کہ پھر آپ ہی ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، پھر آج سے آپ ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو بادشاہ بناتا ہوں مصر کا، ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں مفسرین نے لکھا ہے وزیر خزانہ بناتا ہوں، آپ امانت دار ہیں، آپ ہی اس مسئلے کو حل کیجئے۔ انہوں نے پھر خود طلب کیا، انہوں نے کہا ہاں مجھے آپ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ مصر کے خزانوں کا وزیر بنا دیں، میں ان خزانوں کو اہتمام سے خرچ کروں گا اور اس مشکل مرحلے میں سے قوم کو نکالوں گا۔ جب اہلیت موجود ہو تو کسی منصب کے لیے علماء نے لکھا ہے اپنے آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط اہلیت کا ہونا ہے، اور اس اہلیت کی شروط بھی پھر انہوں نے لکھی ہیں اور بتائی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ وہ ریان بن ولید نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میں صرف احتراماً میرا منصب بادشاہ کا رہے گا، عملی طور پہ میری جگہ کے اوپر بادشاہ یوسف ہوگا علیہ السلام، اور اس نے یہ منادی کروائی پورے مصر میں کہ یہ بادشاہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر منصب سنبھالا ہے، اللہ اکبر۔ اور آتے ہی وہ سال شروع ہوئے جس میں خوشحالی آنی تھی، جس میں ہریالی آنی تھی، جس میں شادابی آنی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پورے مصر میں ایک پیغام بھیجا کہ خوب بجائی کرو، بھرپور بجائی کرو، اور پہلے سے دگنی بجائی کروائی، اور فصلیں ہوئیں، اور اناج پیدا ہوا، اور خوشحالی کا زمانہ تھا، اناج پہلے سے 2 گنا 4 گنا زیادہ ہوا کیونکہ بجائی زیادہ کروائی گئی تھی۔ پوری پلاننگ کے ساتھ زراعت کی ہے۔ اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے دماغ لگانا پڑتا ہے، اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس کی اہلیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک اور سبق اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب وہ ہریالی کے سال تھے اس میں گندم کو سارا نہیں نکلوایا۔ میں ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنبلا، سٹوں کے اندر ہی دانے رہنے دو، اس بالیوں کے اندر ہی دانوں کو رہنے دو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فصل خراب نہیں ہوتی، اس سے اناج خراب نہیں ہوتا، دیر تک بلکہ سالوں تک اس کی لائف، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کو دیمک نہیں لگتا، اس کو گھن نہیں لگتا، اس کو اور اثرات، موسم کے اثرات نہیں اثر کرتے۔ اور یہ میرا رب آج سے کتنے ہزار سال پہلے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بتا رہا ہے، بالیوں سے باہر نہیں نکالنی، اتنی نکالنی ہے جتنی استعمال کرنی ہے۔ اور مصر میں ہر شخص کے استعمال کرنے کی ایک مقدار مقرر کر دی، اور اس مقدار سے 7 سال پہلے بجائی زیادہ کی، فصلیں زیادہ دگنی 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوئیں، اور پھر ان فصلوں کو سنبھالنے کا کام کیا ہے اور ان کو بالیوں میں سے باہر نہیں نکالا۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کو اکٹھا کر کے گتھے بنا کے اور ان کو ارد گرد باندھ کے اسی طرح ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے اوپر موسم کے تغیر اور تبدل کے اثرات بھی کم سے کم پڑیں۔ 7 سال اس طرح سنبھالا ہے، اور پھر وہ سال شروع ہوئے جس میں قحط سالی آنی تھی، آسمان سے بارش رکی ہے، زمین کو اللہ نے اپنے قبضے میں کیا ہے۔ ایک امتحان تھا، ایک ابتلا تھی، اور یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے بادشاہ تھے، اور یوسف علیہ السلام نے تقسیم کے ساتھ
جو مقدار اہل مصر کے لوگوں کے لیے مقدار مقرر کی تھی وہ اپنے ملک اپنے علاقے کے لوگوں میں وہ تقسیم کرتے رہتے تھے کہ اتنی اتنی مقدار ایک ایک شخص کے لیے کافی ہے۔ پھر غلہ کیونکہ 7 سال کے لیے کا اکٹھا کیا ہوا تھا اور 2/3 دگنی مقدار میں غلہ ہو چکا تھا یا اس سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، تو پھر دور میں اس قحط کے اثرات کنعان یعنی جہاں پر یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اور ارد گرد دور دور سینکڑوں ہزاروں میلوں تک اس قحط کے اثرات پھیلے تھے، وہاں بھی قحط آیا۔ دور دور سے لوگ جو آتے تھے پھر ان کو وہ قیمتاً غلہ دیا کرتے تھے۔ اس سے اپنے مصر کی مالی خزانے کو مضبوط کیا، مصر کو بھی مضبوط کیا ہے، اور اپنی معیشت کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے وہ نہیں کہ ایسے ہی سب کو دینا شروع کر دی، کم داموں میں، اور ایک مقدار مقرر کی 60 وسق جو کہ آج کے حساب سے انہوں نے کہا ایک اونٹ کی وزن کے مقدار سے زیادہ کسی ایک کو نہیں دیتے تھے، وہ 60 وسق بنتا ہے، اور آج کے حساب سے اگر کریں تو 5 من اس کا وزن بنتا ہے۔ 5 من ایک شخص کو وہ دیتے تھے جو باہر ملک کسی اور جگہ سے آتا تھا، کسی اور شہر سے آتا تھا، اور اس کے بدلے میں اس سے ایک مناسب دام رقم یا جو اس کے پاس اس وقت زیور یا جو کچھ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے دونوں طرف سے اپنے ملک کو بھی سنبھالا ہے اور دوسروں میں بھی غلہ تقسیم کیا ہے۔ اس قحط کی زد میں یعقوب علیہ السلام کا علاقہ بھی آیا ہے حبرون، اور وہاں بھی کھانا ختم ہوا ہے۔ تو بیٹوں نے کہا، اور ایک روایت میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے خود بچوں سے یہ کہا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل ہے، سننے میں آیا ہے، اور اس کے پاس غلہ وافر مقدار میں ہے اور وہ لوگوں کو دے رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو تم سب بھی جاؤ اپنے اپنے حصے کا غلہ لے کر آؤ تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو آگے چل سکیں اور اپنے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ تو 10 بیٹے، کیونکہ ہر کسی کو اس کے حصے کا ملتا تھا، تو 10 کے 10 بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، ان کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ چھوٹے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ اس سے مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، اس کو میرے پاس رہنے دو، اس سے مجھے یوسف کی یاد آتی ہے، اور وہ ابھی تک یہ کہتے تھے کہ یوسف کہیں موجود ہے، یوسف کہیں موجود ہے۔ تو یہ 10 بھائی گئے ہیں، اور جاتے ہوئے وہاں پر جب گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 40 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ 7 سال کا یوسف چھوٹا جب کنویں میں ڈالا تھا، اور آج 40 سال گزر چکے ہیں ایک روایت میں، اور ایک روایت میں کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ تو 7 اور 33 سال یا 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو جب بھائی یوسف علیہ السلام کو ملے تو انہوں نے نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اور انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا اپنے والد کا، ہم یعقوب اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور کنعان میں ہم رہتے ہیں، وہاں بھی قحط ہے، اور ہم آپ کریم بادشاہ ہیں، ہم آپ سے اپنے لیے غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے اور کتنے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے۔ انہوں نے کہا تو اور 2 کہاں ہیں؟ ایک چھوٹا ہے، وہ ان کے پاس والد نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ان کا ایک اور بھائی بھی تھا، انہوں نے کہا وہ بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ اس سے آگے یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں بتایا ابھی تک۔ ان کو غلہ دیا، اور غلہ دے کر ان کو یہ کہا کہ جب اگلی دفعہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، کیونکہ 7 سال کا عرصہ تھا، اور یہ غلہ ایک محدود مدت کے لیے اور محدود مقدار میں ملتا تھا۔ اگلی دفعہ آنا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تمہیں اگلی دفعہ کے لیے اناج غلہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے نکلے۔ جب نکلنے لگے تو جو مالیت کے طور پہ جو لے کر آئے تھے، وہ سونا تھا یا وہ زیور تھے یا وہ کوئی نقدی تھی یا درہم تھے، دراہم تھے، وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہہ کے ان کے اناج کی بوریوں میں واپس ان کو کروا دیے۔ اس لیے بھی کروا دیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کو دیکھ کر ان کو خوشی ہوگی، بادشاہ نے ہمیں
بغیر مال کے اتنا سارا غلہ دیا ہے تو وہ دوبارہ لینے کے لیے بھی ضرور آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ بادشاہ نے شاید غلطی سے یہ رہ گیا ہمارے پاس، تو یہ مال ان کو واپس کریں، اس لیے بھی واپس آئیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کی تدبیر یہ تھی کہ ان کو دوبارہ واپس بلایا جائے، اس لیے بھی یوسف علیہ السلام نے وہ مال ان کو واپس کروا دیا تھا۔ میرے اللہ کی تقدیر ہے، میرے اللہ کا نظام ہے، کیا کیا انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے سنائے ہیں، آ رہے ہیں، اور ابھی یہ یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اگلی بار جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے پھر باپ کو کہا کہ ابا جان اس دفعہ غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے آنا، کیونکہ ہر کسی کو اس کے حصے کا غلہ مل رہا ہے، بنیامین یوسف کے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو باپ نے پھر کہا کہ پہلے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ ابھی تک اسی یوسف کے غم کے اندر ہیں، آپ ابھی تک اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے اصرار کے اوپر۔ انہوں نے کہا پھر تو نہیں موسقن، پھر میرے ساتھ وعدہ کرو تم اس بار یوسف کی طرح نہیں کرو گے، اس کو واپس لے کے آؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ہم واپس لے کے آئیں گے، ہم واپس لے کے آئیں گے۔ جاتے ہوئے والد نے کہا کہ ایک نصیحت کرتا ہوں، سارے کے سارے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ، تاکہ ایک ذہن میں یہ تھا کیونکہ اولاد یعقوب خوبصورت تھی، نبی کی اولاد تھی، تو اور سب کو طاقت میں دیکھ کر، اتنے جوان اور اتنی صحت میں دیکھ کر کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، مفسرین نے یہ لکھا ہے، یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے بنیامین کو لے کر، اور یوسف علیہ السلام جس دروازے سے ان کے بھائی بنیامین داخل ہوئے، انہوں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا، انہوں نے بنیامین کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور اس کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، اور وہ اپنے بھائی سے ملے ہیں، میں یوسف ہوں، اور یہ منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو ہم اب بھی نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے پھر ان کو غلہ دیا اور ایک تدبیر کی بنیامین اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے، کہ ایسے نہیں روکا جا سکتا تھا، ایک تدبیر کی ہے کہ بنیامین کو اپنے پاس روکیں۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے وہ جس برتن کے ساتھ، وہ ناپ تول کا برتن تھا جس کے ساتھ وہ غلہ ڈال کے دیتے تھے، بزا، اس کو ان کے بنیامین کے سامان کے اندر، بنیامین کے غلے کے اندر ڈال دیا، اور پھر یہ اعلان ہوا کہ وہ جو بادشاہ کا برتن تھا اور بادشاہ کا جو وہ ناپ تول والا برتن تھا وہ چوری ہو گیا ہے، سب آس پاس تلاشی لو تلاشی لو۔ تو جب ان کی بھائیوں کی تلاشی لینے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تلاشی تو لینی پڑے گی، اگر نکل آیا تمہارے پاس، اگر نکل آیا تو جس کے پاس سے نکلے گا وہ بادشاہ کے پاس رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، جس کے سامان میں سے نکلے گا وہ برتن، وہ بادشاہ کے پاس رہے گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بنیامین کے سامان میں پہلے سے رکھوایا ہوا تھا، ایک تدبیر تھی، ایک حیلہ تھا، بنیامین کو بتایا ہوا تھا، بنیامین کے سامان میں سے نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو نہیں جانے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ تو وہ سارے کے سارے روتے ہوئے گرے کہ بادشاہ ہم پہ رحم کیجئے، ہمارے ابا جان ضعیف ہیں، وہ بوڑھے ہیں، ان کو تو پہلے یوسف کا غم نہیں بھول رہا، تو اس غم کو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم ان سے وعدہ کر کے آئے تھے، ہم بنیامین کو، ان کے بیٹے کو لے کے آئیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ یہاں کا اصول ہے، دستور ہے، نظام ہے، قانون ہے کہ جس کے مال میں سے چوری کا سامان نکلے گا اس کو یہاں رہنا ہوگا۔ تو یہ لوگ واپس والد کے پاس آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے پھر وہی بات کی کہ ہمارا بھائی وہاں رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا اسفا یا اسفا علی یوسف، وہ یوسف کا غم پھر یہاں پر آیا۔ کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت اور پیار ہوگا۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے آنکھیں ان کی جاتی رہیں یوسف علیہ السلام کی محبت میں، اور پھر کہنے لگا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین اپنے بھائی کو وہاں اپنے پاس رکھا ہے۔
Meme School, 67F, opposite Gourmet Bakery, Johar Town, Lahore. Phone 0320 670 1616 042 35 220 859 0231 8710 1071.